تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها أو كما قال حبيبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. محترم بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ایک موقع کے طور پر دی ہے. دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دی. جو انسان، جو مخلوق دنیا میں اپنے مالک کو پہچانتی ہے اس کی عزت بھی بڑھتی ہے، دکھ سکھ کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، دکھ سکھ کا حال بھی دیکھا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ اگر وہ درختوں پہ یہاں وہاں آزاد پھر رہا ہے تو اسے کوئی بھی بچہ گلول سے، پتھر سے، لکڑی سے مارتا ہے، شکار کرتا ہے. لیکن وہی پرندہ اگر کسی کے تابع ہو جائے، پنجرے میں آ جائے، تو اس کی دوا دارو کا، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، گرمی سردی کا نظام وہ مالک کرتا ہے. ایک جانور روڈ پہ گھوم رہا ہے حلال، لیکن روڈوں پہ گھوم رہا ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اللہ تو سب کا مالک ہے ہی، لیکن وہ جانور کسی کے یہاں بندھا ہوا نہیں ہے، آزاد ہے. تو اس کو گاڑی بھی ٹھوکر مارتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کوئی لاٹھی مارتا ہے، کوئی لات مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اور کوئی جو ہے اس پہ گاڑی پھرا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، تو اسے اٹھا کے سائڈ میں پھینکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا. ایک جانور وہ ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی ہو، کسی کے گھر پہ ہیں، کسی کے تابع ہیں، اور شام ہوتی ہے تو جنگل سے جیسے آتا ہے اپنے مالک کے گھر آ جاتا ہے، 2 ٹائم دودھ دیتا ہے، تو مالک اس کی بیماری کا، اس کی سردی گرمی کا لحاظ کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بھی اسے پتھر مارے تو گھر کا مالک، جس کے یہ جانور تابع ہیں، وہ مالک لٹھ لے کے فریے والوں کی، محلے والوں کی خبر لیتا ہے. کیوں کہ تابع ہو گیا، اس نے اپنے گلے میں کسی کی غلامی کا رسہ باندھ لیا. ایسے ہی جو بندہ، جو بندی اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا تابعدار بنا لے گی یا بنا لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے لیے نظام کو تابعدار بنا دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے لے کر آج تک جو بھی دین پہ چلا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاں تھے، اعمال پر تھے، اللہ کے تابع تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابعدار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ہمیشہ کی. دنیا میں بھی مدد، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. کہ دنیا کی زندگی کمانے کی چیز ہے. دنیا میں آدمی ایک ہنر سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ جاب، الگ الگ ہنر، الگ الگ فن سکھائے جاتے ہیں. جو فن سکھاتا ہے وہ فن سیکھنے والے اس کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اس کا نام بھی لگاتے ہیں. مدرسے میں ایک بچہ پڑھ کر آئے گا تو اپنے ساتھ اس مدرسے کا نام لگائے گا کہ بھئی یہ امدادی ہے، فلاحی ہے، یا قاسمی ہے، یا کون سے مدرسے سے پڑھا ہے، مظاہری ہے، کیا ہے، وہ ساتھ میں لگاتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے ان سے سیکھا. ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دین سکھایا. ہمارا ہر کام، جیسے مسئلہ بتانے والا اپنے استاد سے، فتویٰ لکھی ہوئی کتابوں سے، تفصیل لکھی ہوئی تفسیروں سے،
تقریر لکھی ہوئی کتابوں سے بات لے کر پھر لوگوں کو سنائے گا۔ اگر آپ کسی کو مسنون دعا سکھاؤ گی تو کہو گے بھی فلانی مسنون دعا میں فلانی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، آپ حوالہ دو گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں جو بندے اور جو بندیاں اللہ کے احکام کو سنت طریقے پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کا نام عرش پہ پکارتے ہیں۔ دنیا کے کام کاج، ہنر کرنے والے، ہستکلا کرنے والے، ہینڈ ورک کرنے والے دنیا میں ایوارڈ حاصل کرتے ہیں، دہلی میں جا کر، سی ایم کے پاس، گاندھی نگر میں جا کر، لیکن جو بندہ جو بندی نیک اعمال کو سنت طریقے پہ کرتا ہے اس کا ایوارڈ جو ہے آسمانوں میں بولا جاتا ہے، اس کا نام اور اس کی تعریف آسمان پہ ہوتی ہے اور اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ یہاں تک آیا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے اخلاص سے صدقہ کیا، 1 روپیہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس 1 روپیے کی جو نیکی ہے نا اس کا ایک پودا لگاتے ہیں، روپا لگاتے ہیں، روپا، ایک پودا لگایا، اس کی اللہ جل شانہ خود پرورش کرتے اور اتنا بڑا درخت ہو جائے گا، کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے تیرے اخلاص والا وہ 1 روپیہ جو تو نے میرے دین پہ لگایا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اس کا یہ ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ یہ تمنا کرے گا کہ جتنی میں نے نیکیاں کی تھی اس کا سب بدلہ یہیں ملتا تو اچھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان دی، اپنی تابع داری دی۔ اب اس تابع داری کے کام کو سیکھنا ہے۔ ایک آدمی اخبار میں دیکھے، پیپر میں بہت سی چیزیں آج کل تو چل پڑی ہے، جہاں دیکھو موبائل کو ٹچ کرو کہ سب سکھا دیتا ہے۔ مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہیں چھوڑتا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک علامہ، وہ مولانا ہوتے ہیں، ایک ہے حمزہ کے ساتھ علامہ، عذاب علیم، علیم کے معنی تکلیف دینے والا، ایک علامہ گوگل دامت برکاتہم، اس سے جو پوچھو غلط بتاتا ہے۔ پتہ نہیں کئی کتابیں میں اندر پڑھتا ہوں تو بہت ساری غلطیاں نکالتا ہوں۔ تو اس میں اگر سیکھے آدمی کہ بریانی یوں بنتی ہے، سورت کی بریانی، راندیر کی چوراہے کی بریانی، وہ پل پہ کھڑے رہتے ہیں نا وہاں کے، آپ کو لیکن کہ وہاں کے پاٹیے، اس میں سیکھے۔ میں نے جیسی اس میں بک میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد گھر جا کے سب چیزیں لے کر آیا، مول سے، دکان سے لے کے بریانی بنانا شروع کی۔ بولو بریانی بنے گی کھچڑی بنے گی؟ کھچڑی بنے گی، کیونکہ طریقہ پتہ نہیں ہے۔ طریقہ پتہ نہیں ہے تو نہ دعا ملے گی اور نہ نفع ملے گا، دونوں چیزوں سے محرومی۔ ایک آدمی نے بک میں دیکھا ڈرائیونگ یوں کرنے کی، پھر گاڑی لے کر آیا، گاڑی لے کے گاڑی کا نام کیا، اب پتہ نہیں اس نے کیا کیا، اب اندر بیٹھ کے اس نے بک کے مطابق چلانا شروع کیا تو سب لوگ محلے والے جمع ہوں گے، گاڑی ٹھوک دی، بولیں گے اس نے کیا کیا۔ اسی طرح سے دین تو بہت بڑی چیز ہے، دین دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو دین کے سیکھنے کا راستہ مل جائے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ علم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، علم سیکھنے کی نیت ہے، موت تک سیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ اگر سیکھتے سیکھتے مر گئے اللہ تعالیٰ عالم بنا کے انشاءاللہ اٹھائیں گے، وہ مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ایک بندی نے نیت کی مجھے حافظ قرآن ہونا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابیات جتنی بھی ہیں زیادہ تر کی عمریں 40 سال سے اوپر کی ہے۔ زیادہ تر صحابیات جنہوں نے دین قرآن سیکھا ان کی زیادہ تر عمر جو ہے 40 سال سے اوپر ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونے کا مجھے یاد نہیں ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سورت یاد کرنے میں 8 مہینے لگے تھے۔ ہمارا ایسا تو مگج نہیں ہے نا، اللہ نے بہت اچھا دیا ہے ماشاءاللہ۔ تو حافظ ہونے کی نیت سے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا۔ اب یاد کرتے کرتے زندگی کا وقت پورا ہو گیا، جتنا دانا پانی لکھا تھا، اب آگے کے سفر پہ روانہ ہو گئے، موت آ گئی۔ تو کہا فرشتے اس کو قبر میں حافظ بنائیں گے، حافظہ بنائیں گے، اور کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظوں کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے۔ جنت میں جانے والی جماعتیں ہوگی نا، الگ الگ ہوگی، حافظوں والی جماعت میں۔ اب اور ایک بات، حافظوں میں سب سے پہلے قرآن کا حافظ کون؟ سب سے پہلے قرآن کا حافظ کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ کھڑا کریں گے
اور اپنا نبی کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوگا؟ کہ نیت کر لیں، حفظ کرنا ہے، پھر دعائیں صحیح کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیں آ کے بتائے بھئی یہ فلاں چیز آپ ایسے بناتے ہو، تھوڑا اس میں یہ چیز ایڈ کر لو، ملا لو، اس طرح سے بناؤ، ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بہت اچھی بنی۔ ایسے ہی دین سیکھنا ہے، نماز میں، ہماری رکوع میں، سجدے میں، تلاوت میں، مسنون دعاؤں میں، کسی کھانے پینے کے طریقے میں اگر کوئی ہماری بہن، ہمارے ساتھ چلنے والی پرانی بہنیں یا کسی محلے میں پہنچے وہاں کی پرانی بہنوں نے اگر سنت طریقہ علماء سے پوچھ کر بتلایا تو ہم اپنے پرانے طریقے کو چھوڑ دیں گے، سنت طریقہ شروع کریں گے۔ کہ سنت طریقے پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل سنت سے ہوگا قبول ہوگا۔ کہ علم کے راستے میں نکلے ہیں، سیکھیں گے، سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہمیں تکلیف ہو تو سب سے پہلے زبان پہ اللہ کا نام آئے، دماغ میں اللہ کا خیال آئے، دل میں اللہ کی یاد آئے۔ زبان پہ اللہ کا نام آئے، دماغ میں خیال آئے، دل میں اللہ کی یاد آئے، اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ ٹھوکر لگی اللہ کو پکاریں، اگر تکلیف ہوئی اللہ کو پکاریں، اگر کھانا کھانے کے بعد ہمیں دقت ہو گئی تو اللہ کو پکاریں۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ٹھوکر بھی لگتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، اگر ان کے بچے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامانی کی آیت اللہ نے قرآن میں اتاری تو امی عائشہ حضور کا شکر ادا کرنے نہیں آئی، بعد میں حضور سے آ کے ملی، پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے ازواج کو، اپنے اہل و عیال کو بھی، صحابہ کو بھی کس سے جوڑا تھا؟ اللہ سے جوڑا تھا۔ کہ عبادت کی توفیق اللہ دیتے ہیں، دین کی توفیق اللہ دیتے ہیں، کام اللہ بناتے ہیں، حالات اللہ لاتے ہیں، حالات کو اللہ ہٹاتے ہیں۔ تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے، ہمیں کوئی دقت ہو تو دھیان کہ سب سے پہلے محنت ہمارے دل پر کہ ہمیں اللہ کتنا نصیب ہوا۔ اگر ہمیں دعا میں استحضار ہو جاتا ہے کہ دعا میں جیسی دعا مانگنا شروع کریں جی چاہتا ہے اور مانگتے رہیں تو سمجھو اللہ کا تعلق نصیب ہو رہا ہے، اللہ سے دوستی ہو رہی۔ اگر تسبیح پڑھنے میں ہمارا جی لگ رہا ہے، یہ تسبیح کیا ہے محترم بزرگوں اور محترم خواتین؟ یہ 3 تسبیحات کیا ہیں کہ پورے دین میں 3 باتیں سکھائی گئی۔ پورے دین میں کتنی باتیں سکھائی گئی؟ 3 باتیں۔ پہلی چیز توحید، اللہ کی ذات و صفات کا یقین۔ دوسری چیز رسالت، کہ سنت پہ عمل، تمام نبیوں کو مانیں گے اور محمد رسول اللہ کی مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کو مانیں گے اور محمد رسول اللہ کی مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنت طریقے پر عمل کریں گے۔ تیسری چیز آخرت، کہ یہاں رہنا نہیں، یہاں تو جیسے ہم جاتے ہیں دبئی، مسقط، زامبیا، ملاوی، مالدیپ، افریقہ، کینیڈا، لندن جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہاں 2-4 سال محنت کریں گے اور وہاں سے پیسے لا کے یہاں پہ دکان بنا کے اپنے آدھی روٹی گھر کی اچھی دین کی محنت کے ساتھ۔ تو یہاں تو ہم جنت بنانے آئے تو کیا آخرت کی فکر؟ 3 چیزیں دین کا خلاصہ ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ تینوں چیزیں پورے قرآن میں ہیں، تینوں چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں، تینوں چیزیں اذان میں ہیں، اسی لیے بچے کے کان میں اذان دلوائی جاتی ہے، اقامت کہلوائی جاتی ہے، اور تینوں چیزیں تسبیح میں ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، افریقہ کے جنگلات میں جنہوں نے شیر کو رہبری کے لیے کہا تھا اور شیر کا کان پکڑ کے جنہوں نے روانہ کیا تھا، وہ منشی اللہ دتا صاحب فرماتے ہیں 3 تسبیحات سے جو ملتا ہے آدمی اس کی کیفیت کو اگر سمجھ جائے تو جگر پھٹ جائے۔ کہ پہلی تسبیح سے ہمارا توحید کی صفت مضبوط ہوگی، دھیان سے پڑھے تسبیح کو دھیان کیسے دیں گے؟ پھر درود شریف سے سنت کا شوق پیدا ہوگا، پھر تیسری تسبیح کے استغفار کی، کہ موت کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیش کی خوشی والی زندگی ہے اس کی تیاری کا شوق پیدا ہوگا۔ اب یہ شوق پیدا کیسے ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ایک بڑے میاں تھے، وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، روزانہ بیچارے سب کو فون کرے، 4-5 بچے تھے اور 4-5 بچیاں بھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم 2 نے ہمارے 2۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشکات شریف میں
کہ زیادہ اولادیں ہونا یہ حضور کو پسند تھا، کیونکہ قیامت میں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ مُبَاهِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا، روزی اللہ دینے والا ہے۔ تو اب وہ چچا میاں سب کو فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، لیکن بیلنس ختم ہو گئی۔ بیلنس کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب وہ میسج آیا کمپنی کی طرف سے 50 روپیہ میں 1 مہینہ ماٹے فری، انکمنگ آؤٹ گوئنگ۔ اب انگلش میں چاچا کو آیا کچھ نہیں، چاچا گئے جا کے دکان پہ بیلنس کرا کے آئے 200 روپے کی۔ دکان والے کو کیا اپنی ریڈی چلانی، تو 200 کی بیلنس کرا کے نہ آ گئے۔ اب وہ شام کو بیٹا آیا کام سے، کھیت سے، باغ سے، جہاں سے بیٹے آئے تو ابا نے ان کو بتایا دیکھو یہ میسج کچھ آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بچوں نے دیکھا تو کہا ابا اس میں آپ کو کمپنی نے آفر دیا ہے 50 روپے میں 1 مہینے کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ فری۔ کہو ہو ماتھا کوٹا ہے نا، ماتھا کوٹا، اور کہا میں نے 200 کا بیلنس کرایا، 200 کا بیلنس کرایا، 150 ودارے گئے نا۔ ہمارا حال ایسا ہے۔ حضرت استاد محترم شیخ حنیف صاحب، مولانا سجاد صاحب، مفتی تقی صاحب، بڑے بڑے اکابر آج کے دور میں یوں کہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں اعمال میں جان لانا ہے تو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لے۔ تسبیح کا ترجمہ یاد کر لیا تو دھیان جمانا آسان۔ سورہ فاتحہ کا اور سورتیں جو پڑھتے نماز میں اس کا ترجمہ یاد کر لیا تو نماز میں دھیان جمانا آسان، کیونکہ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھتے تو 50 روپے والا میسج۔ اس لیے کہا کہ بھئی کیا کریں گے، جو 3 تسبیحات اس کا ترجمہ یاد کریں گے، دھیان سے تسبیح پڑھیں گے، ہمارے اندر میں اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، فرماتے دعا میں آدمی بیٹھے تو پہلے مراقبہ کرے۔ مراقبہ یعنی اپنے دل پہ توجہ دے، اوپر سے چادر ڈالنا، پورا منہ ڈھک دینا، گھٹے بالکل گھٹن کی طرح بیٹھ جانا، اس کا نام مراقبہ نہیں۔ مراقبہ کہتے ہیں دل کی طرف توجہ دینا، دوسروں سے توجہ ہٹا لینا۔ توجہ دی، پھر اللہ کی تعریف کرتے کرتے، پھر حضور پر درود پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ کچھ وقت کرو گے تو کیفیت بنے گی، پھر اللہ سے بات کرنا شروع کرے، کہ پھر تسبیحات پڑھے، پھر جو کرنا ہے اللہ سے مانگے، ذکر کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، تلاوت کرنا ہے، پہلے تھوڑی دیر اللہ سے بات کر لے، اللہ کی تعریف کر لے، کہ پہلی چیز یہ ہمیں نصیب ہوگی۔ پھر دوسری چیز کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ موبائل میں 1 نمبر بھی غلط لگ جائے تو دوست کے بدلے میں دشمن کو لگ جاتا ہے، دعا کے بدلے میں دھواں نکلنے لگتا ہے نا، سامنے سے ہمیں شاباشی ملے اس کے بدلے میں گالیاں ملتی۔ تو کہ اگر ہمارے قرآن مجید میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کھریاسنی بہت بڑے اللہ والے ہیں، گجرات کے بزرگوں میں ہیں، انہوں نے آج سے 24 سال پہلے بھوج میں ایک اجتماع میں مثال دی تھی کہ ایک آدمی کا فون آیا، عربی زبان میں اور آج کی زبان فرق دیکھو، کہ فون آیا، ہاں ہاں ہاں، لفظ وہی ہے ہاں، لیکن ذرا جھٹکا لگا تو معنی بدل گیا۔ قرآن تو عربی زبان میں، اگر قل کہیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ آپ کہہ دیجئے، کل کہیں گے ترجمہ ہوگا کھا لیجئے۔ اب کہاں کھانا کھانا اور کہاں دین کی بات کہنا۔ اس لیے جو پڑھتے ہیں اس کو سنت طریقے پر سیکھیں گے۔ نماز کا سنت طریقہ، نماز میں پڑھنے کی چیزیں صحیح طریقے سے سیکھیں گے۔ تیسری چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقی من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو آدمی اچھا طریقہ سیکھنے سکھانے کا، اپنے گھر میں مدرسہ شروع کیا قرآن صحیح کروانے کا، 6 صفات صحیح کروانے کا، اور بچیوں کی عقائد صحیح کرانے کا، گھر میں مدرسہ شروع کیا۔ یہ حلقہ نہیں ہوتا، گھروں میں جو چلتے ہیں نا اسے حلقہ نہیں کہنا، یہ مدرسہ ہے۔ حلقہ تو ہم جو چٹھی بھیجتے ہیں نا پرچی، اس میں جو لگتے ہیں وہ حلقے ہیں، یہ تو مدرسہ ہیں۔ یہ مکتب ہے محلے کا جہاں قرآن سکھایا جا رہا ہے، اسے حلقہ نہ کہو، یہ مدرسہ ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تدریس، ادریس علیہ السلام کا نام تو تھا اشخص، نام کیا تھا؟ اشخص، لیکن ان کا نام ادریس کیسے پڑا؟ کہ وہ درس دیتے تھے، درس مانے سبق پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، اس لیے نام پڑ گیا ادریس۔ تو درس یدرس و تدریس مانے درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، اس کو حلقہ نہ کہو، اسے مدرسہ کہو، مکتب کہو۔
اسے قرآن کا سیکھنا سکھانا کہو، اسے دین کی عقائد کا اور دین کا سیکھنا سکھانے کا مدرسہ کہو۔ کہ تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ذمہ داری دی، ایک آفر دی کہ خود بھی سیکھیں، اوروں کو سکھائیں، خود دین کی محنت کریں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس جگہ وقت لگا رہے ہیں وہاں کے محلوں میں دین سیکھنے کی، دین میں کامیابی کی دعوت دے۔ کیونکہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی کمپنی چیز بناتی ہے، اس کو بیچنے والے تو آخری ریڑھی والا جو ہوتا ہے پھیری والا وہ بھی بیچتا ہے، لیکن سب میں سے ٹکاواری کمپنی کو ملتی رہتی، کمپنی کا سیٹ کہیں نہیں جاتا، وہاں بیٹھے بیٹھے مال دیکھتا ہے کیسے بنا، کتنا بنا، اور اس کو شیئر کرتا رہتا ہے، اسے ایکسپورٹ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ بھی ٹھیکیدار کے طور بیٹھا رہتا ہے۔ کہ دین کی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت ایسی ہے، آپ نے سیکھ لی، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا، گھر پہ بھی اللہ کے راستے میں بھی سکھانا شروع کر دیا۔ جب تک دنیا رہے گی، دین کی محنت رہے گی، ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو بھی ہمارا یہاں سے جو منافع ہوگا نا، وہ منافع ہمیں وہاں بینک میں ملتا رہے گا، قبر میں اعمال کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، مبارکبادی کی شکل میں ملتا رہے گا، قبر میں بھی دکھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے کچھ چیزیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو، نہیں، اللہ کو پہچان کے زندگی جیو کہ اللہ بہت پیارا ہے۔ صحابہ دکھی ہوتے تھے، صحابیہ دکھی ہوتی تھی تو اللہ کو پکارتی تھی۔ آدمی دکھ میں امی کو پکارتا، ابا کو پکارتا ہے، ڈاکو کو پکارتا ہے، پولیس والے کو پکارتا ہے، ڈی ایس پی کو نہیں، پہلے امی کی گود، پھر ابا کا کندھا، ابا کے پیٹھ پہ سر رکھ کے، گود میں سر رکھ کے اپنا سارا دکھ سناتا ہے، شوہر کی گود میں سر رکھ کے بیوی دکھ سناتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے، ماں سے، شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے نا، اب جس سے محبت ہے اس کو دکھ سنایا جاتا ہے نا۔ پولیس والے کو سنائیں گے وہ تو دونوں سے وصول کرے گا، اسے تو جیب بھرنا ہے، جیب بھرنا ہے، جیب بھرے گا پیسوں سے، جیب بھرے گا مجرموں سے، جیب بھی بھرے گا، جیب بھی بھرے گا۔ اللہ سے دوستی کرنا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ایسی دوستی کر لو کہ موت تک دوستی اللہ سے باقی رہے۔ مثال دیتے ہیں علماء کرام، جیسے آگے زمانے میں پنیہاریاں پانی بھرنے جاتی تھی، ہم لوگوں نے بھرا ہے سروں پہ اٹھا اٹھا کے، کنووں سے پانی ہماری عورتیں بھرتی ہیں، تو اب آیا گھروں میں پانی، نل میں ہمارے اوپر 3 برتن، ایک برتن گود میں باتیں کرتی ہوئی چلتی ہے، لیکن اوپر کے برتن میں سے ایک قطرہ بھی پانی گرتا کہ دھیان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جیو اللہ سے دوستی کر کے، اللہ سے تعلق بنا کے، اللہ کا قرب حاصل کر کے، اور یہ قرب نصیب ہوگا ان 3 لائن کی محنت سے۔ پہلے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا استحضار، اللہ کے ذات عالی کا یقین پیدا کرنا ہے، دوسرا کہ اعمال سارے سنت طریقے پہ کرنا ہے ترجمات کرتے ہوئے، تیسرا یہ کہ جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھانا ہے۔ 3 کام کریں گے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی پہچان نصیب ہوگی سارا نظام ہمارے تابع ہوگا، ہم جب مانگیں گے تب بارش آئے گی، جب مانگیں گے تب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، جب مانگیں گے اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے گھر کے حالات میں درستگی دے گا، جس کے لیے مانگیں گے اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ تو کہ اللہ کی پہچاننے کی چیز ہے، جیسے جانور مالک کو پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا دارو کا، سکھ دکھ کا انتظام ہوتا ہے۔ صحابہ نے، اولیاء اعظام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، دعوت کی محنت کرنے والوں نے، جس نے اللہ کو پہچانا، وقت کے بادشاہ کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دوستی کر لی تھی۔ جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے تو پھر اس سے کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے کی محنت میں جو ہوا اس پر شکر کرے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان اعمال کی جو سطح، جو اعمال کی توفیق، جتنے عمل ابھی ہمارے ہو رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آئندہ ان اعمال میں ترقی دے گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی دعوت کی محنت میں ہو یا کسی اور فیلڈ میں، تینوں کام ہمارے ہیں، خانقاہ بھی کام ہمارا، مدرسہ بھی ہمارا، اور اللہ کے راستے کی محنت بھی ہماری۔ ہم لوگ ڈابل خانقاہ میں تھے 1997 میں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ماہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا ابراہیم صاحب پانڈور بھی تھے، حضرت پیر و مرشد مفتی احمد صاحب خانپوری بھی تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک بات سنائی اللہ والوں کی کہ دیکھو دعوت کا کام اپنی جگہ ہے لیکن مکمل دین نہیں ہے، خانقاہ کا کام اپنی جگہ لیکن مکمل دین نہیں ہے، مدارس اپنی جگہ لیکن مکمل دین نہیں ہے، تینوں کام مل کر مکمل دین ہوتے ہیں۔ تینوں چیزیں
مل کر مکمل دین ہوتا ہے. خالی چینی ڈال کے دودھ ابالتے رہو چائے بنے گی, خالی چائے پتی ڈال کے ابالتے رہو نہیں بنے گی. 3 چیزیں ڈالنی پڑے گی, پانی, چائے پتی اور چینی. تین چیز کے بغیر نہیں ہوگا. کہ 3 چیز ملا کے کہ تینوں چیز دین ہے. تو ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بندہ یا بندی یہ سمجھے کہ اب تو میں نے سیکھ لیا. اب جو بچہ یوں کہ مولانا سبق یاد ہو گیا, سبق یاد ہو گیا, تو کیا کہیں گے؟ سناؤ. یاد ہو گیا تو سناؤ. کہ کچا ہے, چلو بھائی آپ یاد کراؤ, آپ یاد کراؤ ان کو, کچا ہے یاد کراؤ. مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں موت تک ایک نیت رکھنے کی, اے اللہ مجھے آتا نہیں تو سکھا دے, اے اللہ مجھے آتا نہیں تو سکھا دے, اے اللہ میرا ایمان کمزور ہے تو ایمان بنا دے. جو بندہ جو بندی اس نیت کے ساتھ زندگی جیے گا اللہ تعالیٰ اس کا امتحان نہیں لے گا, حالات میں نہیں ڈالے گا بلکہ ترقی دے گا. اور جہاں ہمارے دل میں شیطان نے بیج ڈال دیا کہ میں نے تو سیکھ لیا, تو وہاں سے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تنزل یعنی پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق, اللہ کا قرب اور اللہ جل شانہ کے ذات و صفات کا یقین اور دعوت کی محنت اور سنت طریقوں کا سیکھنا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے. اس کو غنیمت سمجھیں اور اس زندگی میں جو کچھ کریں گے یہ بہت قیمتی ہیں. یہاں پہ ہر نیکی کتنی بڑی ہوگی اللہ جانتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کتنا بڑھا کے دے گا اللہ جانے, بندہ جانے, اللہ کی عطا جانے. اللہ جل شانہ بہت کریم ہے, بہت مہربان ہے. اور ایک چیز آخری بتا رہا ہوں, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوچھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس مومن مرد عورت میں یہ صفت پیدا ہو جائے. کون سی صفت؟ کسی کا عیب دیکھے تو چھپا لے, کسی کا عیب دیکھے تو تنہائی میں اسے سمجھا دے. اگر اس نے اس عیب کو لوگوں میں, عورتوں میں سنایا تو اس کی کرائی نیکی, تلاوت, تسبیحات, ذکر سب گیا. یعنی قیامت میں فقیر ہو کے آئے گا. نیکیاں تو سب ادھار والے لے جائیں گے, جس کی غیبت کی, برا بلا کا, کینہ رکھا, جو بھی کیا تو سب نیکیاں تو وہ لے جائیں گے ادھار والے. خود کے پاس کھاتے میں کچھ رہے گا نہیں رہے گا. حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ترکسر کے شیخ الحدیث, میری ملاقات کئی بار ہوئی حضرت سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں اچھائیاں رکھی ہیں. پھر ایک عجیب بات بتائی کہ دیکھو خنزیرہ میں خنزیر بھوننا, وہ بھی کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو اٹھنے سے پہلے 2 کام کرتا ہے. اس کی نگاہ جھکی ہوتی ہے اور لوگوں کے عیب, بچوں کے کیے ہوئے پخانوں کو کھا لیتا ہے, گلیاں صاف کر دیتا ہے. فرمایا اگر بندوں میں, مسلمان میں, ایمان والوں میں صفت آ جائے نا, لوگوں کے عیب چھپانا آ جائے اور نگاہ جھکانا آ جائے, لوگوں کے عیب چھپانا آ جائے اور نگاہ جھکانا آ جائے, اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.